اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ صدق اللہ العظیم۔ میں آج آپ لوگ کے سامنے جو ٹاپک کے بارے میں بات کروں گا، میرا ٹاپک ہے سنت نبوی۔ جی ہاں، طب نبوی کے تعلق سے میں آج آپ لوگ سے بات کروں گا۔ ذیشان بھائی نے مجھے کمنٹ کر کے جو بتایا ہے، میں ذیشان بھائی کو جزاک اللہ خیر کرتا ہوں، اور ان کی بات کو بھی جو ہے میں اس میں درست کروں گا اس ٹاپک کے اندر کہ بھائی آپ کی بات صحیح ہے، لیکن میرا بولنے کا مقصد وہ نہیں ہے جو آپ سمجھیں۔ کہ میرا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے طب یونانی کو کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے جب علاج کا وقت آتا تھا، کوئی مریض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا علاج کیا کرتے تھے یا پھر حارث ابن کلدہ کے پاس بھیج دیا کرتے تھے۔ کئی کتابوں سے روایت احادیث کی، میں احادیث کے خلاصے آپ لوگ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ احادیث نہیں رکھ پاؤں گا مکمل، کیونکہ نہ میں احادیث کے مکمل حافظ ہوں، نہ کسی عالم ہوں، نہ کسی چیز کے بارے میں آپ لوگ کو مکمل احادیث نہیں رکھوں گا، لیکن اس کے خلاصے رکھوں گا۔ اگر مجھ سے کوئی کمی زیادتی ہو جائے تو اللہ معاف کر دے۔ سب سے پہلی بات میں آپ کے سامنے یہ رکھ دوں کہ اللہ کے نبی کے پاس اگر کوئی پیشنٹ آتے تو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کتابوں میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی حکمت کے ذریعے علاج کیا کرتے تھے۔ ہاں، کس طریقے سے حکمت کے ذریعے؟ کہ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا جو دل کے امراض اور طب نبوی پر منسلک ہے، وہ کتاب کا بھی میں مطالعہ بھی کر رہا ہوں۔ میں طالب علمی کے دور میں ہی ہوں، اور طالب علم ہی مجھے رہنا ہے زندگی بھر۔ لیکن ذیشان بھائی کی کمنٹ نے ایک مجھے ٹاپک بنانے کا موقع دیا، میں ان کو جزاک اللہ خیر کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے حکمت سے علاج کیا کرتے تھے۔ تو طب نبوی کے اس کتاب کے اندر بہت اچھا لکھا ہوا ہے کہ تلبینہ جو آج ہمارے سامنے موجود ہیں، اور آج ہم اس کو بھول چکے ہیں کہ تلبینہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ کئی لوگوں کی مجھے کمنٹ آتی ہے کہ تلبینہ کیا ہے۔ تلبینہ جو ہے یہ جو کا ایک بنا ہوا جو ہے دلیا کہتے ہیں اس کو۔ تلبینہ کے اندر جو ہے شہد، جو اور دودھ کا بنایا جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، یہ احادیث مکمل میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، اس کے خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب بھی کوئی ان کے گھر میں بیمار پڑتا تو جب تک کہ وہ بیمار رہتے تو اللہ کے نبی ہانڈی کو جو ہے چولہے پر چڑھاتے اور تلبینہ مکمل بنایا کرتے اور اس مریض کو دیا کرتے، اس لیے کہ وہ تقویت دیتا ہے، وہ مرض کو دور کرتا ہے۔ یہ احادیث سے ملتا ہے۔ جی ہاں، اس کے علاوہ اگر کسی کے یہاں پر کوئی مریض ہوتا تو وہ مریض کو بھی جو ہے اللہ کے نبی حکم دیا کرتے تلبینہ لینے کا۔ کئی سارے صحابہ سے یہ روایت وارد ہے۔ جی ہاں، اس کے علاوہ میں آپ لوگ سے بات کروں تو میں آپ لوگ سے بات کروں گا کہ اللہ کے نبی نے جو ہے حجامہ کو سنت کہا۔ ہاں، شب معراج سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی پر آ رہے تھے تو اللہ کا حکم ہوا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ جی ہاں، میں اس کا خلاصہ آپ لوگ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں واپسی پر آ رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں شب معراج سے واپسی پر تھا تو ملائکہ کی کچھ جماعت راستے میں کھڑی ہوئی تھی، اور وہاں پر جو ہے انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اللہ کے نبی اپنی امت کو حکم دیجئے کہ وہ جو ہے حجامہ کروائیں۔ جی ہاں، یہ حکم اللہ کی طرف سے حجامہ کا ہے، اور میرے نبی کی یہ سنت ہے۔ میں اس کے تعلق سے جو ہے مکمل ویڈیوز آپ لوگ تک بنایا ہوں۔ یہ سب جو ٹاپک ہے، یہ ٹاپک میں آپ سے اس لیے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں، کہ اس کے ذریعے ہم کو پتہ چلتا ہے۔ اور میرا جو مقصد ہے یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یونانی کرنے کا حکم دیا، بلکہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتوں کو جو کیا ہے ہم بھی اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں، تاکہ وہ سنتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیا ہے جب ہم اس کو پیشنٹ پر کریں گے، طب یونانی کو میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ سنت نبوی کو کہہ رہا ہوں، کہ جب ہم اس کو پیشنٹ کے اوپر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے شفا ضرور رکھے گے۔ ہاں، اس کے بعد میں بات کرتا ہوں
شہد کے بارے میں، تو شہد کا ذکر یہ قرآن میں جو ہے آتا ہے۔ اس کے علاوہ احادیث میں بھی جو ہے شہد کی بہت ساری فضیلتیں ملتی ہیں۔ جی ہاں، اس کے علاوہ میں بات کروں گا کلونجی کی۔ کلونجی کی میں بات کروں گا تو کلونجی کے تعلق سے بھی 70 بیماریوں کی شفا اللہ کے نبی نے اس میں بتایا ہے۔ جی ہاں، ایسی کئی ساری احادیث جو ہے جو آج ہم طب یونانی سیکھ رہے ہیں، طب یونانی کے اندر کئی دوائیاں ایسی ہے جن کے تعلق سے اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ میں طب یونانی کو سنت نبوی نہیں بول رہا ہوں، بلکہ میرا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں طب نبوی عمل کی ہے اس کو ہم اپنی زندگی میں اپنائیں، اور اس نیت سے اپنائیں کہ اللہ کے نبی نے اس کو عمل کیا ہے تو میں بھی مریض پر اس کو دوں گا، اور جب اللہ کے نبی نے اس کو بتایا ہے تو میں جب دوں گا تو انشاءاللہ ضرور شفا ہوگی۔ جی ہاں، یہ کچھ چھوٹی موٹی چیزیں تھیں جو میں آپ کے سامنے احادیث سے رکھا ہوں۔ میں طالب علمی کے دور میں ہی ہوں، اور میرا مقصد ہے کہ جو چیزیں اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کی ہیں، جیسے حجامہ ہوا، حجامہ کے ذریعے اللہ کے نبی نے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی مریض اللہ کے نبی کے پاس آتا تو اللہ کے نبی جو ہے اس کو کس طریقے سے علاج کرنا ہے حکمت کے ذریعے علاج کیا کرتے تھے، یا پھر حارث ابن کلدہ کے پاس بھیج دیا کرتے تھے۔ یہ جو ہے ہم کو تاریخ طب سے ملتا ہے، لیکن جب ہم طب نبوی کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہم کو اللہ کے نبی کی حکمت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے حکمت کا علاج کس طریقے سے کیا۔ تو یونانی کے اندر بھی ہم کو حکمت سکھائی جاتی ہے۔ تو میں یونانی کو سنت نبوی نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو اللہ کے نبی نے چیزیں اپنی زندگی میں صحابہ کے اوپر، صحابہ جب بیمار ہوتے تھے ان کو کرنے کا حکم دیا ہے، تو ہم بھی اپنے مریض کو جو سنتیں ہیں وہ بتا دے کہ یہ سنت ہے، اور علاج بھی جو ہے یہ سنت ہے۔ علاج یہ جو ہے ایک سنت ہے کہ اگر مرض جو ہے لاحق ہو تو اس کو جسم سے دور کیا جائے، خارج کیا جائے۔ یہ اور ایک آپ لوگ کے سامنے بات یہ بتا دوں کہ ہم ڈاکٹرز جو ہیں، یہ ہم ڈاکٹرز ایسے نہیں بنے ہیں، بلکہ اللہ نے ہم کو کچھ خاص لوگوں کے اندر سے چن کر نکالا ہے۔ کیوں نکالا ہے؟ کیونکہ ہم امت محمدیہ کی مدد کر سکیں، خدمت کر سکیں۔ جب ہم سے کل کو یہ سوال ہوگا روز محشر کے اندر، اگر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بتاؤ تم کو اتنے پیارے نبی کی امت میں نے بھیجا تھا، تم نے اتنی پیارے نبی کی امت میں جس میں جانے کے لیے انبیاء نے جو ہے دعائیں کی، جس امت میں جانے کے لیے کئی انبیاء نے دعائیں کرنے کے بعد ان کی دعائیں قبول نہیں ہوئی، ایک انبیاء جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے ان کی دعا قبول ہوئی، اور وہ جو ہے قیامت کے پہلے ان کا جو ہے دنیا کے اندر وہ آئے گے۔ جی ہاں، لیکن ہم سے جب قیامت کے روز سوال ہوگا کہ بتاؤ تم نے اپنے علم سے کیا نفع دوسروں کو پہنچایا ہے، تو بتائیے کیا ہمارے پاس جواب دینے کے لیے رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ کیوں نہیں رہے گا؟ کیونکہ میں اس لیے یہ باتیں سب آپ لوگ سے رکھ رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ جو ہے اکثر ہمارے ذہنوں کے اندر سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ ہم وہ چیزیں بھول جاتے ہیں جو ہماری زندگی میں کام آنے والی ہے۔ جی ہاں، جیسے کہ میں بات کروں تو آج ہمارا جو معمول بنا ہوا ہے، ہر انسان نے پیسے کو زیادہ اہمیت دینا سیکھ لیا ہے۔ جی ہاں، پیسہ جو ہے یہ ہاتھ کا میل ہے، اور ہاتھ کا میل جو ہے یہ ایک دن جائے گا تو دوسرے دن آ جائے گا، لیکن اپنی نیت کو درست کریے کہ درست کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں جو بھی دوائی دے رہا ہوں، چاہے ایلوپیتھک ہو، یونانی ہو، آیورویدک ہو، جو بھی ہو، میرا مقصد ہے کہ مریض کو جو ہے شفا ہو۔ مریض کو شفا اللہ دوائی میں دے گا، دوائی وہ لے گا، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اسی لیے میں نے وہ آیت پڑھی ہوں قرآن کی، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جس کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ میں بیمار پڑتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے۔ کون شفا دیتا ہے؟ وہی اللہ کی ذات شفا دیتی ہے۔ جی ہاں، تو آپ لوگ سے میرا کہنے کا مطلب یہی تھا کہ طب یونانی کو جو ہے میں سنت نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یونانی طب کے اندر جو ہمارے کو باتیں ملتی ہے طب نبوی کے تعلق سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کی ہیں، ہم اس کو کریں اور اس نیت سے کریں جو چیزیں ہمارے کو احادیث میں ملتی ہیں۔ طب نبوی کر کے بہت ساری کتابیں موجود ہیں۔ جی ہاں،
بڑے بڑے اللہ والوں کی بھی طب نبوی کے تعلق سے کتابیں موجود ہے، ہم اس کا مطالعہ کریں، اور بخاری شریف، مسلم شریف، ماجہ شریف اور کئی سارے حدیث کی کتابیں ہیں۔ مسند احمد کے اندر بھی جو ہے حجامہ کے تعلق سے ہر کتاب کے اندر جو بڑی بڑی کتابیں ہیں احادیث کی ان میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کئی ساری چیزیں ان کے اندر موجود ہیں، ہم ان احادیث کی کتابوں سے بھی ان کا مطالعہ کریں۔ اور میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے اگر میرے سے بولنے میں کوئی کمی زیادتی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور میں ذیشان بھائی، آپ کا ذیشان انصاری صاحب، آپ کا جو ہے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے جو ہے میری اصلاح کی، کہ میں نے جو ٹاپک کے اوپر بات کیا تھا، میرا جو کہنے کا مقصد تھا، جو سنت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ علاج بھی جو ہے میری سنت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بتایا ہوں۔ تو جب ہم علاج کرتے ہیں تو اس نیت سے مریض کا علاج کریے کہ علاج کرنا بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ اس نیت کو جب آپ کرو گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کے ہاتھوں میں بھی شفا دے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ہم سب کے ہاتھوں میں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرمائے۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے کہنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے اور آپ کے سننے میں اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو ان سب کو معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو طب علمی کے علم سے جو ہے روشناس فرمائے، اس علم سے جو ہے ہم سب کو منور فرمائے، اور ہم سب کے ہاتھوں میں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ